السلام علیکم دوستوں، آج کا موضوع ہے انجینئر علی مرزا۔ مرزا صاحب کو پڑھے لکھے لوگ پسند ہیں، نوجوان طبقے میں بہت مقبول ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے۔ مرزا صاحب کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ مرزا صاحب کسی سے نہیں ڈرتے، کھری اور سچی بات کرتے ہیں۔ مرزا صاحب عام آدمی کی طرح سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ مذکورہ چند وہ باتیں ہیں جو مرزا صاحب کے متعلق زبان زد عام ہیں، ہم اس کا تجزیہ یعنی پوسٹ مارٹم کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا صاحب کو پڑھے لکھے لوگ پسند کرتے ہیں، یہ بات اس اعتبار سے درست ہو سکتی ہے وہ نوجوان جو اسکول، کالج یا کسی یونیورسٹی تک جدید تعلیم میں حاصل کر چکے ہیں یا ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ان نوجوانوں کو دین کا یقیناً شوق ہے، وہ یقیناً جاننا چاہتے ہیں، دین سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے دین اسلام کے موجودہ تصویر میں کچھ سوال موجود ہیں جنہیں وہ داغ دھبے سمجھتے ہیں۔ پاک و ہند میں گزشتہ 100 سال سے فرقواریت نے ممبروں پر آگ کے شعلے اور زہر اگلا ہے۔ گالم گلوچ، جگت بنزی، ترنم، شعر و شاعری بغیر کسی نتیجے کے مناظرے اور مباحثے، یہاں تک کہ ماضی کی نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ گئی تھی۔ سنی و شیعہ نامور علماء کا قتل عام ہوا۔ مرزا صاحب نے اس اختلاف اور تفرقے سے زار ہو کر نوجوانوں کو اس بیانیے پر جمع کر لیا کہ یہ سب کے سبھی اندر سے کانے داغدار ہیں۔ مزارات پر ہونے والے غیر شرعی بلکہ غیر اخلاقی معاملات بھی عام نوجوانوں کے لیے سوالیہ نشان بنے۔ پیری فقیری جو ایک مستقل انڈسٹری بن چکی ہے اور ایک نفع بخش کاروبار ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ کو متاثر کر گئی ہے۔ مال و دولت کی نمائش اور نوابی لائف اسٹائل ایک بزنس مین کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک مذہبی رہنما جس کی کل آمدنی عوامی چندہ و نذرانہ و خدمت کے ذریعے ہو رہی ہو، ایک عام نوجوان ضرور سوچتا ہے کہ کیا یہ دین فروشی نہیں ہو رہی ہے۔ عقیدہ توحید سے ہمارے پیران عظام نہ صرف خود جاہل ہیں بلکہ اس مساوی اور اپنی اتھارٹی دعویدار ہیں، اور براہ راست بازام خواہش ہر مشکل کا حل ان کے پاس ہے۔ ظاہر ایک پڑھے لکھے کے لیے یہ ماننا مشکل ہے۔ ہمارے علماء کے رویے، انداز گفتگو، ہماری محفل میں نعت خوانی بھی ایک انڈسٹری کا باقاعدہ وجود رکھتی ہے۔ مخصوص لباس، ناز و نخرے، نعتیہ کلام، فلمی طرز اور مجروں پر لٹائے جانے والے نوٹوں کی بارش، مساجد و میلاد کی محافل مذہبی مجرے بن چکی ہے۔ ایک نہیں بلکہ لاتعداد سوالات جنم دے رہی ہے۔ اب مرزا صاحب نے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک نئی دکان کھول رکھی ہے جہاں یہ تمام خرافات ڈسکس ہوتی ہیں۔ ایک تھیٹر لگتا ہے، جگت بازی کی تاریخی کتابوں اور سوانح یا ملفوظات جیسی کتب سے کہانیاں جو بزرگوں کی طرف منسوب ہو چکی ہیں مزے لے لے کر آپریشن کیا جاتا ہے۔ ہمارے واعظین نے بھی ان کہانیوں کو رونق محفل و حصول داد و امداد کے لیے بیان کر رکھا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ان نوجوانوں کی حقیقت یہ ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کوئی ذو شعور اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ آج بھی باعمل صحیح العقیدہ علماء اور مشائخ موجود ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب دینی تعلیم کی پرائمری بھی پاس نہیں کی ہے، وہ کسی مکتب و مدرسے میں نہیں تشریف لے گئے اور نہ ہی کسی عالم دین سے اپنے گھر میں رہ کر علم حاصل کیا، البتہ وہ کم عمری میں ہی دین کی طرف راغب تھے، مختلف دینی ماحول اور علماء کے پاس آنا جانا کرتے رہے۔ اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی علماء سے روابط پیدا کیے اور وہ مسائل جو ان مسالک کے درمیان اختلافی نوعیت کے تھے ان کو سمجھا اور ان کی کتب کی معلومات جمع کر لی۔ اب ان کی اپنی دکان کا سودا تیار ہو چکا تھا۔ لیں جناب، دکان چل پڑی۔ سوشل میڈیا کا آغاز تھا، آن لائن بزنس شروع ہو گیا۔ کربلا کا سانحہ اس امت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ کون مسلمان ہوگا جسے اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ صحرائے کربلا میں ہونے والے ظلم و ستم کا دکھ و درد نہ ہو؟ مرزا صاحب نے ابتداء خاندان میں بنو امیہ اور مشاجرات صحابہ کو اپنا موضوع بنایا، یوں سنی و شیعہ اختلاف کو ایک نیا رنگ دیا۔ محبان اہل بیت کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو گئیں جو آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کچھ کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ جب مقبولیت ہو گئی، مرزا صاحب جانے پہچانے جانے لگے۔ فیز 2 شروع کیا۔ اب شامت آئی بابوں کی، 2 متروک قول ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب کسی بھی صوفی ولی بزرگ کو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ کتابوں میں ہزاروں باتیں ایسی موجود ہیں جو بالکل غلط بھی ہو سکتی ہیں یا اپنے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، یا ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے کتاب میں الحاق بھی کیا جاتا ہے، لیکن اہل علم کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ عالمانہ انداز میں ہی ان پر کلام کرتے ہیں، لیکن اب مرزا صاحب نہ تو عالم ہیں اور نہ ہی کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر ان عنوانات پر گفتگو کے لیے تیار ہوتے ہیں، بلکہ جس دن وہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ گئے ان کی آن لائن دکان اسی دن بند ہو جائے گی۔ مرزا صاحب کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، جی بالکل دیتے ہیں۔ حدیث کی کتب سامنے سجا کر حوالہ دینا جن کا اردو ترجمہ ان علماء نے کیا جن کو وہ سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ حدیث عربی میں پڑھنے کی زحمت فرمائیں اور اصول حدیث کی کسی ایک کتاب کا درس ارشاد فرما دیں جو انہوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، ہم یقین کر لیں گے کہ مرزا صاحب کسی مدرسے میں علم تو نہ پڑھ سکے لیکن وہ علم لدنی کے ضرور رکھتے ہیں۔
افسوس آج تک ہم قاصر رہے، ان کی زبان سے چند اہم اختلافاتی روایات کے علاوہ کوئی علمی کتابی بات ہم نہیں سن سکے۔ حیرت ہے قرآن کریم اور ان صحاح ستہ کی حدیث کی وہ کتب جو ہمارے مدارس میں نصاب تعلیم میں مروج ہیں، ایک طالب علم ان کو پڑھنے کے لیے تقریباً 7-8 سال تک علوم و فنون پڑھتا ہے اور اپنے آخری تعلیمی سالوں میں دورہ حدیث اور دورہ قرآن کرنے کے لیے اہل ہوتا ہے، لیکن مرزا صاحب براہ راست بازار سے کتب خرید کر اپنے سامنے میز پر سجائے بیٹھے ہیں۔ یا للعجب، مرزا صاحب نے فقہی مسائل جو اجتہادی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان مسائل کا اختلاف ہرگز کفر و اسلام یا گمراہی جیسے اختلافات سے نہیں ہوتا، ان اختلافات کو بھی اپنی آن لائن دکان میں خوب بیچا، بالخصوص رفع یدین، آمین بالجہر وغیرہ کو۔ پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت صوفیہ کے ذریعے ہوئی، اس تاریخی حقیقت کا انکار کسی بھی پڑھے لکھے کو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہزاروں کتب اور لاکھوں خاندان اس کے گواہ ہیں۔ ان بزرگان دین کی خدمات کا کبھی کسی کو انکار نہیں رہا۔ مرزا صاحب نے بے ذریع بے لحاظ ہو کر ان کی بار بار توہین کی اور ٹھٹا کیا۔ مرزا صاحب لبرل ہونے کے بھی دعوے دار ہیں اور سیکولر ہونا بھی پسند کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی لیکن باریک واردات ہر موقع پر ڈال دیتے ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں۔ مرزا صاحب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فالوئنگ رکھتے ہیں اور ان کو اس پر گھمنڈ بھی ہے۔ ہمیں کسی نے بتایا ہے ایک 4 جماعت پڑھا ہوا نوجوان بچہ سوشل میڈیا پر اتنا مقبول ہے کہ چند منٹوں میں اسے لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور کروڑوں روپیہ بھی دیتے ہیں۔ مجھے مرزا صاحب کی سوشل میڈیا پر فالوئنگ کا سیکریٹ سمجھ آ گیا ہے۔ ایسی ہی باتیں ہم نے ماضی میں ایک جنرل صاحب مرحوم اور کچھ خوبصورت سیاستدانوں سے بھی سنی تھیں، لیکن جب وہ وقت آیا چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ہم اس بات کو بھی صمیم قلب سے تسلیم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب سادہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے معاون ان کی سفید پوش کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ایک مختصر فرقی چھوٹی سی مسلک کی بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور ایسے لوگ تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈنے سے بھی بیسیوں مل جاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ان کے افکار کے نام و نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ دین اسلام اللہ کریم کا آخری دین ہے، اس نے غالب آنا ہے، یہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ہم جیسے لاکھوں لوگ آئے اور ہم سے لاکھ گنا بہتر کروڑوں آئے اور بعض شد اور الیہ راجعون ہوئے، اور دین اسلام کی چمک دمک آج بھی اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور و نزول تک یوں ہی نشیب و فراز میں کارواں مصطفی چلتا رہے گا۔ قرآن و سنت صراط مستقیم ہے اور یہی اللہ کی رسی ہے اور اس کو ہی مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ آپ خیر امت ہیں، نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کریں، لیکن دین کے وہ مسائل جن کا تعلق علم و ادب سے ہے وہ صاحبان علم کے ہی سپرد کر دیں۔ اللہ کریم کے ارشاد پر عمل پیرا ہوں۔